بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذکر شہادت حسین میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل سلسلہ کلام جہاں تک پہنچا، آج ہم وہاں سے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی عمر ہی سے اصلاح و تعلیم کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ آپ کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند پایا تھا، اور کیوں نہ ہو جس نے دروازہ علم کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہوں، اس کے علم اور کمال کا کیا پوچھنا۔ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے علوم اور فنون آپ نے براہ راست سیکھے، علم میں کمال پیدا کیا، احادیث کا علم حاصل کیا، اور خصوصیت کے ساتھ ان تمام علوم میں درک پیدا کیا، ملکہ پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قضاء اور افتاء میں بھی بڑی شان اور مقام رکھتے تھے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے موروثی علوم سے وافر حصہ عطا ہو گیا تھا۔ آپ کے بہت سے معاصرین کا آپ سے علمی استفادہ ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی کی رہائی کے بارے میں علمی مدد کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، قیدی کی رہائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی رہائی کا فرض کس پر عائد ہوتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر جن کی حمایت میں وہ لڑا ہو۔ آپ کے تفقع کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ فقیہ اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد الباقر کے شاگرد تھے، اور حدیث و فقہ میں ان سے بہت کچھ استفادہ کیا تھا، اور دینی علوم میں امام باقر کو سلسلہ با سلسلہ اپنے اسلاف کرام سے ہی پورا فیض اور کمال پہنچا تھا۔ ان مذہبی کمالات کے علاوہ اس زمانے کے عرب کے مروجہ علوم میں بھی آپ کو پوری دسترس حاصل تھی۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ حضرت حسین کو بھی اس موروثی دولت سے بڑا حصہ ملا تھا۔ آپ کا شمار اس زمانے کے ممتاز خطیبوں میں ہوتا تھا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک سے عمر کی 7ویں بہار بھی نہ دیکھ پائے تھے کہ ہادی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ شفقت سر سے اڑ گیا۔ اس لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اتنا فیض حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکا جتنا ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب آپ تکبیر کہتے تو آپ کے پیچھے میں بھی تکبیر بولتا تھا۔ آپ نے مجھے سورہ قل هو اللہ احد سکھائی اور 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں بتایا۔ ہر چند کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی عمر بہت کم تھی، تاہم اخذ و حفظ کی صلاحیت آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی، مگر آپ کی مرویات کی تعداد کل 8 بتائی جاتی ہیں، جو آپ کی کم سنی کو دیکھتے ہوئے کم نہیں کہی جا سکتی۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن بزرگوں سے آپ نے احادیث روایت کی ہیں، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ اور جن راویوں نے آپ سے روایتیں کی ہیں، ان کے اسماء گرامی کچھ یہ ہیں: حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین، صاحبزادہ زید، صاحبزادی سکینہ و فاطمہ، پوتے حضرت باقر، اور عام راویوں میں امام شعبی، حضرت اکرمہ، سنان دولی، عبداللہ بن عمرو بن عثمان اور دیگر احباب شامل ہیں۔ آپ کی ذات گرامی اخلاق فاضلہ اور اوصاف حمیدہ کا مجموعہ تھیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نمازی، روزے دار، بہت حج کرنے والے، بڑے صدقہ کرنے والے، اور تمام اعمال حسنہ کی کثرت کرنے والے تھے۔ فضائل اخلاق میں رأس الاخلاق عبادت الہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عبادات خصوصاً نماز سے بڑا ذوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بچپن میں خود صاحب شریعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کی، جس کا اثر یہ تھا کہ آپ بکثرت نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے متعلق امام زین العابدین نے کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ رات کو بہت زیادہ نفل پڑھتے تھے، آپ رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تمام سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی، اور تمام
آپ کی کثرت سیام پر متفق ہیں، آپ نے حج بھی کثرت سے کیے اور 25 حج پیدل کیے اور یہ شرف آپ کے حصے میں آیا۔ مالی اعتبار سے آپ کو خدا نے جیسی فارغ البالی عطا فرمائی تھی اسی فیاضی سے آپ خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی راہ میں کثرت سے خیرات کرتے تھے، کوئی سائل کبھی آپ کے دروازے سے ناکام نہ لوٹتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سائل مدینے کی گلیوں سے پھرتا پھراتا ہوا آپ کے دروازے پر پہنچا۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے، سائل کی صدا سن کر جلدی جلدی نماز ختم کر کے باہر نکلے۔ سائل پر فقر و فاقہ کے آثار واضح تھے۔ اسی وقت اپنے خادم کو آواز دے کر آپ نے بلایا اور پوچھا، ہمارے اخراجات میں کچھ باقی رہ گیا ہے؟ خادم نے جواب دیا، آپ نے 200 درہم اہل بیت نے تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، وہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ ایک مستحق آ گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت 200 درہم کی تھیلی منگوا کر آپ نے اس سائل کے حوالے کر دی اور معذرت کی کہ اس وقت ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہم اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین بن علی نے ایک موقع پر یہ پیغام بھی دیا کہ فقیروں سے رابطہ اور تعلق رکھو، کیونکہ قیامت کے دن انہیں خصوصی شان اور شوکت حاصل ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ خاکسار اور متواضع تھے، ادنا سے ادنا شخص سے بھی بے تکلفی سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی طرف جا رہے تھے، راستے میں کچھ فقراء کھانا کھا رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہیں بھی مدعو کیا۔ ان کی درخواست پر آپ فوراً سواری سے اتر پڑے اور کھانے میں شرکت کر کے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا، اور ان فقراء سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اس لیے تم بھی میری دعوت قبول کرو، اور پھر امام حسین نے انہیں گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت کو 30 سال رہنا تھا، اس کے بعد ملوکیت کو آنا تھا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل جانا تھا اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل آنی تھی وہ ملوکیت کی صورت میں یعنی بادشاہت کی صورت میں آنی تھی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر متمکن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث بنے اور ان کا دور آیا اور آپ 11 برس 11 ماہ 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جافشانی سے، جرت اور ہمت اور بہادری کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ کرتے رہے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس تمام پس منظر کے بعد اب دوبارہ گفتگو کا رخ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے محرکات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کی ایک منفرد خوبی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھیں، تا آنکہ جزیات تک سے خواص اہل بیت آگاہ تھے اور واقف تھے اور انہیں بخوبی پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو موزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔
ان واقعات کا بنظر غیر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خاص لوگوں میں شامل تھے، ان محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ دوڑ ایسے غیر صالح اوباش اور نو عمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ پرتعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی عمارت سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں 60 ہجری اور بچوں کی عمارت کے زمانے کو نہ پاؤں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت اور حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا کہ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں جھگڑا اور فساد بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جگر گوشہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ 1 سال پہلے ہی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے بظاہر ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے، اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ناسازگار ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا
کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابی کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا، جس کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بے بسی کے عالم میں گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی، میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی دو صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتاقانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال اور اعزاء و اقارب کو ساتھ لے کر مدینے کی حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے، اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے۔ کوفہ شہر اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکے کا پہلا مارکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کر لیا ہے، اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر اہل کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہوئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر میں ایک میٹنگ طلب کی۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، پس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے گئے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی، ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور یزید تخت نشین ہوا ہے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق اور فجور، ظلم اور ارتداد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں آپ سے جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف تلوار بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہ کیا۔ ناظرین محترم، سلسلہ کلام ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلے قسم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔